آپ لوگ ہمیشہ سے اس بات کے بارے میں متجسس رہتے ہیں کہ خواجہ سرا افراد جو ہے ان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کہاں سے شروع ہوئے۔ میرا خیال ہے جہاں تک جو مصنف لکھنے والے ہیں یا کتابوں ہسٹری کی کتابوں میں ہیں، جو میرے علم تک ہے، وہ تو مصر کے دور میں جو ہے وہ باڈی ود ٹو سولز کا کنسیپٹ رہا ہے، اور اس میں لوگوں کا ماننا تھا کہ جو خواجہ سرا افراد ہوتے ہیں یہ ایک جسم میں دو روحیں ہیں اور یہ زیادہ طاقتور انسان ہے۔ اس کی تاریخ برِ صغیر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلونیل لا سے پہلے جو مغلیہ دور گزرا ہے اس کے اندر جو ہے وہ خواجہ سرا افراد کی شمولیت سپہ سالار سے لے کے دربار کے اعلیٰ عہدوں تک تھی، ایون کہ وزیر مشیر تک بھی تھی۔ تو آپ جو خواجہ سرا تھے وہ بالکل باعزت تھے، لیکن جیسے کلونیل لا آیا، جیسے برٹش سب کانٹیننٹ میں آئے تو انہوں نے آ کر ہمیں جو ہے وہ کرمنلائزڈ کر دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ 1871 میں قانون متعارف کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ خواجہ سرا افراد جو ہیں وہ مجرم افراد ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے برِ صغیر میں بٹوارہ ہوا، انگریز تو واپس چلا گیا، لیکن پاکستان میں جو خواجہ سرا آئے وہ اپنے مخصوص شعبوں کے ساتھ ہے جو شعبے انگریزوں کے دور میں ملے۔ انگریز چلا گیا یہاں پاکستان کو چھوڑ کے، جب پاکستان اپنے وجود میں آیا تو اس دوران ہی پھر یہ جو گرو چیلا سسٹم ہے اس چیز کو دیکھا گیا، اور وہ اس نظریے سے دیکھا گیا جیسے ایک پورے خاندان ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہماری فیلڈ میں ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کے بھی آپس میں کچھ ایسے مابین رشتے ہوں جس کی توسط سے ایک دوسرے کو جان سکیں، ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، جیسے کہ استاد شاگرد کا رشتہ بنا، اسی طرح سے گرو چیلا سسٹم ہماری کمیونٹی کے لیے بنا۔ اور پاکستان بننے کے بعد 2018 میں جا کے ہم لوگوں کی کمیونٹی کے اوپر جو کافی چیزیں فیس کر رہی تھی، مطلب پبلکلی ان کو معاشرے میں عزت نہیں مل رہی تھی، تو آہستہ آہستہ کر کے اپنے ہی لوگوں کی کاوش سے، اپنے کچھ ایسے اچھے دل انسانوں کی کوشش کی وجہ سے 2018 میں بل پاس ہوا۔ 2018 کے بعد خواجہ سراؤں کو ایک باعزت شہری تسلیم کیا گیا، جس میں رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو جاب، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو ایجوکیشن، وہ سب رائٹس جو ایک عام مرد اور ایک عام عورت کو حاصل ہیں، وہ سب ایک خواجہ سرا سٹیزن کو حاصل ہوئے۔ جس کے بعد بہت ساری سکسیس سٹوریز سامنے آئیں، جس میں نشا راؤ جو کہ ایک ٹرانسجینڈر لائر ہیں، ڈاکٹر سارا گل جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں، اور بہت ساری سیریس ایکٹیوسٹ جو کہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایسی سکسیس سٹوریز بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ سرا برادری جو ہے ڈیزرو کرتی تھی، ان کو یہ رائٹس ملنے چاہیے تھے۔ اگر میں سمجھتی ہوں کہ 2018 سے پہلے یہ لا پاس ہو جاتا، یہ قانون پاس ہو جاتا، تو شاید آج ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور ایک اچھے امبیسڈر خواجہ سرا نظر آ رہے ہوتے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ خواجہ سراؤں کی یہ سکسیس سٹوریز اور ہماری تحریک جس میں ہمیں حق ملا شہری ہونے کا، حکومت نے ہمیں تسلیم کیا، یہ تحریک اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ہم کبھی بھی بے عزت زندگی، کبھی بھی تذلیل کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ ہم انسان ہیں، ہماری عزت نفس، ہماری انا، ہماری خودداری، ایون کہ ہمارا انسان ہونے کا حق جو ہے وہ وہیں پر ہے، اور جنس کی بنیاد پہ ہمیں تفریق کرنا جو ہے وہ جہالت کی نشانی ہے، اس کو آپ پڑھے لکھے معاشرے سے جو ہے وہ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ مختصر سا جو تھا وہ اوور ویو تھا کہ کیسے ہم لوگ جو تھے ایک عزت کی زندگی سے ایک قانون کے تحت، انگریزوں کے بنائے قانون کے تحت غلامی کی زندگی میں آئے، اور ہمیں جو ہے وہ بہت سفر کرنا پڑا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کوشش کی، ہمت نہیں ہاری، اور ہم نے ایک تحریک چلائی، اور وہ ایک مجموعی تاریخ تھی، وہ ایک مجموعی تحریک تھی جس میں ہم سب لوگوں نے مل کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ اور اب الحمدللہ میں ایک پاکستان کی باعزت خواجہ سرا شہری ہوں۔ میری جیسی اور کئی کہانیاں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، تو وہ کہانیاں صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم اپنا حق حاصل کر پائے، اور اب ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پاس شہری ہونے کے ناطے ہیں۔ تو اب صرف اور صرف ضرورت جو ہے وہ بیہیویئر چینج کی ہے، آپ لوگوں کی مورل ویلیوز چیلنج کرنے کی ہے۔ آپ اپنے اندر وہ ڈیپ انفلوئنسڈ ویلیوز جو ہیں ان کو چیلنج کریں، اور ہمیں اپنے ساتھ کھڑا برابر کا شہری سمجھیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو مورت ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے۔ مورت شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہمارے ٹرانسجینڈرز کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ان کی سپورٹ اور پروموشن کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی میزبان سونیا ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے